جو اسلام کی بہت بنیادی چیز ہے. اس کے بغیر اسلام ایسا ہے جیسے سر ہے، جیسے جسم ہے اور سر کوئی نہیں. پہلی بنیادی چیز نماز. کوشش فرمائے ہر مسلمان 5 وقت کی نماز مسجد میں ادا کرے. 5 وقت کی نماز مسجد میں پڑھے. میں مسلمان ہوں اور میں اسلام کا حق ادا کرنا چاہتا ہوں، اور میرے عزیزو بغیر اس نماز کے مسلمان کا کیا حق ادا ہوگا؟ بغیر نماز کے تو مسلمان ایسا ہے پورا جسم ہے، سر کوئی نہیں. اس لیے اللہ میاں کہتے ہیں کافر نماز نہیں پڑھتا، مشرک زکوٰۃ نہیں دیتا. مسلمان نماز بھی پڑھتا ہے، زکوٰۃ بھی دیتا ہے. کافر نماز نہیں پڑھتا، مشرک زکوٰۃ نہیں دیتا، مسلمان نماز بھی پڑھتا ہے، زکوٰۃ بھی دیتا ہے. 5 وقت کی نماز مسجد میں جماعت کے ساتھ، اس کا اہتمام ہو. تصور نہیں تھا مسلمانوں کے ہاں کوئی مسلمان کی اولاد ہو اور نماز نہ ہو، تصور نہیں تھا. ایک بنیادی چیز. دوسری چیز میرے عزیزو، روزانہ قرآن کھول کے 2 چند صفحے قرآن کی تلاوت کا اہتمام شروع کر دو. اتل ما اوحی الیک من الکتاب واقم الصلاۃ. مفسر مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑے مفسر گزرے ہیں، فرمایا کرتے تھے یہ اللہ نے عالمی نسخہ دیا ہے تربیت کا. مرد کی تربیت، عورت کی تربیت، بچوں کی تربیت، بڑوں کی تربیت، غریب کی تربیت، امیر کی تربیت، مشرق مغرب شمال جنوب. عالمی نسخہ ہے اور عالمی انسانیت کے لیے، عالمی انسانیت کے لیے عالمی نسخہ سب کے لیے کارآمد ہے. اتل ما اوحی الیک من الکتاب واقم الصلاۃ. نماز تلاوت، نماز تلاوت، نماز تلاوت. کیا ہوگا؟ ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر. زندگی میں سے گندگیاں نکل جائے گی، زندگی سے اللہ کی نافرمانی نکل جائے گی، زندگی سے اللہ کو ناراض کرنے والی شکلیں نکل جائے گی. تو کم از کم درجے کا مسلمان نماز تلاوت. 2 چیزیں. تیسری چیز میرے عزیزو، جیسے حضرت نے بھی حدیث پڑھی قاضی صاحب نے، المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده او كما قال عليه الصلوۃ والسلام. کم از کم درجے کا مسلمان ایسا ہے کہ اس کی ذات سے کسی کو تکلیف نہ پہنچے. اس کے معاشرت میں، اس کے معاملات میں، اس کی تجارت میں، اس کی زراعت میں، اس کے بازار کی زندگی میں، بچیوں کی وراثت کے معاملے میں، بھائیوں کی وراثت کے معاملے میں، معاملات میں، رہن سہن میں، گھر کی زندگی میں، بہن بھائیوں کے ساتھ رہن سہن کی زندگی میں، مسلمانوں کے ساتھ رہن سہن کی زندگی میں کم از کم درجے کا مسلمان یہ کہ اس کی ذات سے کسی کو تکلیف نہ ہو. یہ سب سے کم از کم درجے کا اخلاق ہے. اس سے آگے ظلم شروع ہوتا ہے، اس سے آگے ظلم شروع ہوتا ہے. اعلیٰ درجے کا اخلاق تو یہ ہے نا کہ کوئی زیادتی کرے آپ معاف کر دے، درگزر کر دے، احسان کر دے، ہمدردی کر دے. یہ اعلیٰ درجے کا اخلاق ہے. کم از کم درجے کا اخلاق یہ ہے کہ میری ذات سے کسی کو تکلیف نہ پہنچے. اور صرف یقین جانے آج جو ہر طرف نفرتوں کے کانٹے ہیں، جس نے آج ہمارے معاشرے کو تکلیف دہ بنا دیا. کیوں؟ میرے نبی کی یہ پیاری تعلیمات آج میرے گھر سے اور میرے بازار سے اور میری زندگی سے نکل چکی ہے کہ اتنے تو مسلمان ہو کہ اس کی ذات سے کسی کو تکلیف نہ ہو. کم از کم درجے کا مسلمان نماز، زکوٰۃ، نماز، تلاوت، اور کم از کم درجے کی بات میری ذات سے کسی کو تکلیف نہ ہو. چوتھی چیز، یہ شکر کا جذبہ آپ اپنے اندر رکھیں. چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے جب خیال آئے، اور آپ تو ہر لمحے اللہ کی کوئی نعمت استعمال کر رہے ہیں، میں اور آپ تو ہر لمحے اللہ کی نعمت استعمال کر رہے ہیں. سچ کہہ رہا ہوں، مایوسی نہیں ہوگی، ڈپریشن میں نہیں جائیں گے، زندگی میں ڈپریس نہیں آئے گا، زندگی تلخ نہیں ہوگی. ہر وقت دل و جان سے اللہ کا شکر ادا کریں.
دیا بہت. اور سچ یہ ہے کہ اللہ نے مجھے اور آپ کو اتنا دیا کہ لاکھوں کروڑوں سے آگے رکھا. ہم تو دیکھتی اس سے کہہ رہے ہیں نا بس اوقات جو اپنے سے اوپر ہو, اور دیکھتی بھی دنیا کے معاملے میں اپنے سے اوپر کو ہے. آپ علیہ الصلوۃ والسلام فرمایا کرتے تھے جب تم دنیا میں اپنے سے اوپر کو دیکھو گے ہمیشہ ناشکری کرو گے اور مایوسی آئے گی, دکھ آئے گا, اندر سے غمگین ہو جاؤ گے. فرمایا کرتے تھے دنیا کے معاملے میں اپنے سے کم تر دیکھو دل خوش ہو جائے گا, اندر سے شکر نکلے گا, اندر سے شکر نکلے گا. ہاں فرمایا کرتے دین کے معاملے میں اپنے سے بڑے کو دیکھو تاکہ اس کی ریس کرو, اس جیسا بننے کی کوشش کرو. نماز تلاوت میری ذات سے کسی کو تکلیف نہیں. میں عرض کر رہا ہوں ہر وقت دل میں شکر کی جذبات, زبان پر شکر کے کلمات. زندگی میں ٹھنڈک آئے گی نعمتوں کے دروازے کھلیں گے, زندگی میں ٹھنڈک آئے گی نعمتوں کے دروازے کھلیں گے. اور اللہ نے کہا ہے یہ بات کہ نعمتوں کے دروازے کھلتے. اور آخری بات, جب رات کو سوئے بستر پہ جائیں ایک لمحے کی نہیں سوچیں آج کوئی غلطی ہوئی, کوئی گناہ ہوا, کوئی زیادتی ہو گئی کسی کے ساتھ, تھوڑی دیر بیٹھ کے اللہ سے سچی معافی مانگ. یہ روز کا معمول بنا, تھوڑی دیر بیٹھ کے اللہ سے معافی مانگ لیا. حکیم الامت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کوئی آدمی رات کو سونے سے پہلے سچی معافی مانگنے کا معمول بنا لے تو اللہ اسے دو نعمتوں میں سے ایک نعمت ضرور دیں گے. یا تو یوں ہوگا کہ اس کی زندگی سے اللہ کی نافرمانی ختم ہو جائیں گی, یا یہ ہوگا کہ اگر کسی دن مر گیا اور رات کو توبہ تو کی تھی, ایک دن کے گناہ ہوئے, اللہ ویسی معاف فرما دیں گے, اللہ تعالیٰ ویسی معاف فرما دیں گے. تو میرے عزیزو, اس مبارک مجلس سے اور اس دینی ادارے سے اور اس مبارک بچوں کی صحبت اور زیارت سے آج ہم اپنی زندگی میں آج سے ان چیزوں کا آغاز کریں اور اس کا اہتمام کریں. نماز بڑھیا, تلاوت بڑھیا, شکر کی کیفیات, اخلاق اچھے, اور کم از کم روزانہ تھوڑی دیر بیٹھ کے اللہ تعالیٰ سے معافی. تو اللہ کی ذات سے امید ہے میرے عزیزو, نعمت اسلام کی اگر شکر گزاری شروع ہو گئی